اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ سب سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ کل بروز جمعہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ لبرٹی چوک لاہور سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ لانگ مارچ لاہور سے شروع ہو کر اگلے جمعے کو، یہ جو آنے والا جمعہ ہے، اس دن اسلام آباد میں پہنچے گا۔ اس دوران یہ لانگ مارچ لاہور سے براستہ جی ٹی روڈ، مرید کے کاموں کی، گجرانوالہ، ڈسکا، سمبڑیال، وزیر آباد، گجرات، جہلم اور دیگر جو راستے میں آنے والے جی ٹی روڈ کے اوپر شہر ہیں، وہاں سے ہوتا ہوا آئے گا۔ اسی طرح یہ لانگ مارچ میں لوگ سرحد سے، کے پی کے سے اور ملک کے دوسرے حصوں سے بھی اسلام آباد پہنچیں گے، اور وہ بھی جو لوگ ہیں وہ جمعے کے روز، یہ جو آنے والا جمعہ ہے، اس دن اسلام آباد میں پہنچیں گے۔ تو اب سیاسی حلقوں میں یہ سوچ و بچار ہو رہا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ جو لانگ مارچ ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کی سیاسی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے۔ یہ لوگ پی ٹی آئی والے جب سے یہ حکومت سے فارغ ہو گیا ہے گزشتہ اس سال اپریل سے، اس وقت سے عمران خان سڑکوں پر ہیں، وہ مختلف شہروں میں جلسے کر رہے ہیں اور یہ لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انہوں نے اس دوران اپنی تنظیموں کو بھی، ضلعی تنظیموں کو، شہری تنظیموں کو اور ذیلی تنظیموں کو بھی اچھی طرح تیار کیا، اور 3-4 دن پہلے انہوں نے اس جمعے سے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، جو کل لبرٹی چوک سے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ لانگ مارچ سے پہلے چند چیزیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے معروف اینکر پرسن، سینئر صحافی ارشد شریف کا کینیا میں مرڈر، اور پھر اس کی نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں۔ اس کے بعد جس روز اس کا جنازہ ہوا، اس کے اگلے دن یعنی جمعرات کو پی ٹی آئی کے اہم ترین سینئر رہنما، مرکزی رہنما اعظم سواتی، جو سینٹر بھی ہیں، ان کی پریس کانفرنس، اور اس سے پہلے 2-3 دن پہلے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل، آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی۔ یہ 3-4 چیزیں جو ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ جو فوجی حکام کی پریس کانفرنس تھی، اس میں ایکچولی تو وہ تھی ارشد شریف کے حوالے سے کہ اس کا مرڈر کیسے ہوا، وہ کیسے یہاں سے دبئی گئے، دبئی سے وہ کینیا گئے، یہ سارا پس منظر انہوں نے بتایا۔ انہوں نے اس پر زور دیا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کون اس میں ملوث ہے، یہ چیزیں۔ لیکن زیادہ تر انہوں نے پھر سیاست پر بات کی بڑی کھل کر، خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو معاملہ چل رہے ہیں عمران خان کے، اس حوالے پہ بھی انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں۔ حالانکہ روایت یہ رہی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں، سیاسی معاملات، اس پر حکومت اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، لیکن اس دفعہ غیر معمولی طور پر فوجی حکام کو ان چیزوں پر بات کرنا پڑی۔ اس چیز کو یہاں پر فوجی حکام نے ایک بات بڑی زور دے کر کہی کہ فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست میں عمل دخل نہیں دے گی، سیاست میں کسی قسم کا کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی، یہ چیز۔ اور اس کے بعد آپ لے لیں اعظم سواتی سینٹر کی پریس کانفرنس، جو وہ ایک ہماری ملک کی تاریخ میں ایک بڑی اہم ترین پریس کانفرنس
کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ اس پریس کانفرنس کو میں یادگار اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اعظم سواتی نے کچھ فوجی حکام پر بات کی ہے، ان کے نام لیے ہیں کہ ان لوگوں نے تشدد کیا ہے ان پر۔ تو اعظم سواتی کو تقریباً 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ پہلے ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا تھا، ایف آئی اے نے اٹھایا تھا، اور ایف آئی اے نے پھر انہیں کچھ سفید سویلین کپڑوں میں ملبوس لوگوں کو ہینڈ اوور کیا، جنہوں نے اعظم سواتی پر تشدد کیا اور انہیں ان کے اہل خانہ خاص طور پر چھوٹی پوتیوں کے سامنے برہنہ کیا گیا، ان کی تذلیل کی گئی۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس پر الزام لگایا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ آئی ایس آئی کے جو میجر جنرل فہیم ہے، میجر جنرل فیصل، اس نے اور جو سیکٹر کمانڈر ہے فہیم، انہوں نے یہ تشدد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس آئین کے تحت انہوں نے ایسا کیا ہے کہ میرے خلاف کوئی بات تھی، وہ قانون کا دروازہ کھٹکاتے، اس کے لیے ان کو کس نے اختیار دیا کہ وہ اس طرح کا تشدد کریں، انسانیت کی تذلیل کریں۔ یہ جو سوال انہوں نے یہاں خاص طور پر کہا کہ ہم لوگ فوج کی بے حد عزت کرتے ہیں بحیثیت ادارہ، فوج ہماری ریڈ لائن ہے، ہمیں وہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے لازم، فوج کی جو قربانیاں ہیں ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن فوج کو جو لوگ بدنام کر رہے ہیں، فوج کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ، وہ فوج کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے عدلیہ کو اور جو میڈیا ہے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اس چیز کی انکوائری ہونی چاہیے، مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ انہوں نے عدلیہ کو براہ راست باضابطہ طور پر بھی اپلیکیشن دی، اور یہاں بھی انہوں نے کہا کہ عدلیہ اس چیز کا نوٹس لے، ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو یہ جو معاملات میرے ساتھ ہوئے یہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ دیکھیں یہ جو فوج ہے نا، یہ ہمارے لیے ہر حوالے سے، ہر لحاظ سے واجب الاحترام ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام کی فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، اس کی بے شمار قربانیاں ہیں ملک کے دفاع کے لیے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے جس طرح سے فوج پر تنقید کی جا رہی ہے، خاص طور پر کچھ جنرلوں پر، کچھ افسران پر تنقید کی جا رہی ہے، اس طرح کی مثال ہماری 75 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ خاص طور پر یہ جو اعظم سواتی نے اتنا کھلم کھلا فوجی افسران کے نام لے کر ان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، یہ ایک نئی روایت ہے، یہ ایک نئی چیز ہے، اس طرح نہیں ہوا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس چیز کی انکوائری ہونی چاہیے، خاص طور پر ہماری فوج کے خلاف کچھ بولے، جو فوج کے خلاف بات کرے، جنرلوں کے خلاف بات کرے، اداروں کے خلاف بات کرے، جو ملک کے خلاف بات کرے، اس کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے، انہیں سزا۔ لیکن اس کے لیے قانونی راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ عدالتیں موجود ہیں، آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، متعلقہ ادارے موجود ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کر خود کسی پر الزام لگائے اور اس پر خود ہاتھ اٹھانا شروع کر دے، تشدد شروع کر دے خود، یہ کسی بھی مہذب ملک اور قوم کے لیے نامناسب چیز ہے۔ تو اس پر جو فوجی کمانڈر ہے، جرنیل ہے، افسران ہے، قیادت ہے، فوجی قیادت، انہیں اس پر غور ہونا چاہیے اور انہیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ کسی کو فوج کے متعلق بات کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، فوج کے خلاف بات کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، فوج کا احترام برقرار رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے کہ جس پر فوج کی حرمت پر آنچ آئے۔ تو امید رکھنی چاہیے کہ یہ جو اعظم سواتی نے سوالات اٹھائے ہیں اس پر عدلیہ بھی ایکشن لے گی، اور جو فوجی حکام ہیں وہ بھی ضرور نوٹس لیں گے۔ یہ بات ہوگی۔ دوسرا اب وہ بات کرتے ہیں یہ جو لانگ مارچ کی ہے۔ لانگ مارچ یہ ہے کہ 5-6 دنوں میں اسلام آباد پہنچے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلام آباد پہنچ جاتا ہے تو حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟
میں کہتا ہوں کہ یہ تو لانگ مارچ ہے، کوئی عام جلسہ ہو، جلوس ہو، احتجاج ہو، وہ اسلام آباد میں آ کر اگر کرتا ہے تو اس سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا لانگ مارچ سننے میں آ رہا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت کو اور متعلقہ اداروں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے، لیکن اب لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے۔ تو میری درخواست ہے جو متعلقہ ادارے ہیں، حکومت ہے، کہ وہ اس لانگ مارچ کو اسلام آباد پہنچنے سے پہلے یہ کوئی اپنا مذاکرات کرے، اس کا سلوشن نکالے، تاکہ اسلام آباد کا گھراؤ نہ ہو، یہاں پر تصادم کی صورت پیدا نہ ہو، سیاسی کشیدگی نہ بڑھے۔ اس کے لیے حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ اس لانگ مارچ کو روکے۔ یہ فوج کا، حکومت کا فرض بھی ہے، اور اس کی یہ ضرورت بھی ہے کہ وہ تصادم کی راہ سے کو روکے۔ اس میں اس کا فائدہ ہے۔ اگر تو یہ لانگ مارچ وہاں آ جاتا ہے، اسلام آباد میں جمع ہو جاتا ہے، تو جس بڑی تعداد میں لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے، وہ پھر حکومت کے لیے مشکلات پڑیں گی، اس لانگ مارچ کو روکنا مشکل ہوگا۔ تو وہ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ فوج کو سامنے لے آئیں گے، اپنا جو رینجرز ہے اس کو سامنے لے، اسلام آباد پولیس کو لے، لیکن کوئی بھی پولیس جو ہے نا، کوئی بھی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، فوج ہے، ہاں رینجر ہے، وہ اپنی عوام کے سامنے عوام کے پر نہیں تشدد کر سکتے، عوام پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، عوام پر ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تو عوام کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور جو دیگر اعلیٰ حکام ہیں، وہ اس چیز کا نوٹس لیں، اس لانگ مارچ کو اسلام آباد پہنچنے سے پہلے مذاکرات کیے جائیں، ان کے مطالبہ سنیں۔ مطالبہ تو یہی ہے کہ عمران خان وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلد الیکشن کرائے جائے، تو اگر 2-4 مہینے پہلے الیکشن کرانا پڑتے ہیں حکومت کو تو کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا، الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو حالات کو بہتر رکھنے کے لیے، حالات کو خوشگوار بنانے کے لیے، سیاسی ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اگر 2-3-4 مہینے پہلے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں، اس میں اچھائی کا پہلو نکلے گا۔ تو پھر بہرحال مقصد یہ ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی والے جو اپوزیشن میں ہیں وہ بیٹھ کر بات کریں۔ پی ٹی آئی صرف اور صرف اپوزیشن نہیں، اس وقت اس کی 2 بڑے صوبوں میں حکومت بھی ہے، پنجاب میں اور KPK میں، تو اس کو سپورٹ بھی حاصل ہے، اس کی اسٹرینتھ بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کا PTI کا ٹکراؤ نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ میری اس درخواست پر حکام، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر لوگ غور کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔